پروگرام کے پہلے سے میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر ڈاکٹر مائی مومن صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ بریفنگ ہے قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر, آپ کیوں اس پہ جانا نہیں چاہتے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی مور انفارمڈ؟ آپ اس کمرے میں نہیں موجود ہونا چاہتے جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ اگر اس کلیدی موقع کے اوپر جو فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ آن بورڈ ہوں, آپ کو معلوم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک میری پرسنل رائے ہے اور ایک پارٹی کی جو مشترکہ رائے ہے. اچھا, مشترکہ رائے جہاں تک مجھے علم ہے وہ یونانیمس رائے نہیں ہے. اس کے اندر ایک سپلٹ تھا, اس میں ایک پورشن جو کہ مائنورٹی میں تھا لیکن اس پورشن کی یہ رائے تھی کہ پریزنس ہونی چاہیے, لیکن جب میجورٹی کا ڈیسیجن ہو رہا ہو تو ہم لوگ چونکہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں تو ہم اس چیز پہ جاتے ہیں. ہماری ڈیموکریسی تھرو ول نہیں ٹرانسفر ہوتی, ہماری ڈیموکریسی تھرو فیملی نہیں ٹرانسفر ہوتی, ہماری ڈیموکریسی از میجورٹی ہیز دی اتھارٹی, ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. اب ان کے جو پیچھے جو مین کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے کہ اگر صورتحال اور خراب ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ اس ٹائم کا کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ جب اور خراب ہوتی ہے تو پھر ہم اے پی سی بلائیں گے, جب اے پی سی بلائیں گے اس کے اوپر پھر ڈسکشنز ہوگی. آپ اس چیز کو پریمپٹ کرتے ہوئے پہلے بلانے میں کوئی پرابلم ہے؟ اگر یہ ایک دم سچویشن, اور یہ سچویشن یہ نہیں کہ وہ آپ کو آ کے کہیں گے کہ بھئی ہم اٹیک کرنے لگے, وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. دے کین ڈو اٹ اینی ٹائم, اور ان سے بعید بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کیا اس کے لیے ہم ایمرجنسی طور پہ لوگوں کو بلا کے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے یا ہم پہلے سے ہی بلا کے ڈسکشن کر لیں گے؟ اور یہ یاد رکھیں یہ پلوامہ سے ذرا فرق ہے, اس سے اس کی انٹینسٹی ذرا زیادہ ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ انہوں نے آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے بعض چیزیں ایز این ایجنٹ ایڈ کر دی ہیں. اس میں جیسے آپ کا یہ جو سندھ طاس معاہدہ اس کو انہوں نے ختم کر دیا, وچ از اگین اٹ از ناٹ دو حکومتوں کے درمیان میں نہیں ہے, اس کے اندر ورلڈ انٹرنیشنل آربیٹریٹرز ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ یہ فیصلہ کنسنسس کے ساتھ نہیں ہوا, یہ دونوں چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو کیوں ہیں؟ مطلب کیا ضروری ہے کہ اے پی سی ہی ہو اور بریفنگ نہ ہو؟ پہلے بریفنگ میں جائیں پھر اے پی سی ہو. مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ جب یہ 2019 میں پرسنلی یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہماری پریزنس ہونی چاہیے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, دیکھیں اس طرح ہے, یہ ایک گورنمنٹ کی بریفنگ ہے, اس گورنمنٹ کی بریفنگ ہے جن کی ہماری نظر میں وہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے بہیو کر رہے ہیں جیسے انڈیا پاکستان کے ساتھ بہیو کر رہا ہے. اچھا, وہ ہمارا پانی چرا رہے ہیں یا ہماری سیٹیں چرا رہے ہیں, بات اسی طرح ہی ہے. وہ بھی ہمارا جو معاہدے ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں, انہوں نے پورے کوڈ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, ہر چیز کو سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. لیکن ہم لوگ اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے, اور اس میں عمران خان کا ٹویٹ ہے, اس میں ہمارا سٹانس ہے, اس میں ہماری ریزولوشن ہے, وہ ہر چیز ہے. سو وین اٹ کمز ٹو دا کنٹری, یس وی آر. جب آپ اس بریفنگ میں نہیں جائیں گے اس کو کیسے پرسیو کیا جائے گا بھارت میں؟ ایک یونٹی کا پیغام, نہیں, یونٹی کا پیغام دیکھیں, کوئی بندہ اتنا بیوقوف نہیں ہے, کوئی حکومت اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا ٹویٹ یا ہم لوگوں کا سٹانس نہ دیکھے. سب کو پتا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے. ٹھیک ہے, دیٹ از دا بیسک لائن. ہم اس گورنمنٹ کے اگر ریاست پاکستان کے ساتھ تو کھڑے ہیں نا. ہاں, ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت اگر ریاست کے مختلف آپ کو جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ایک بریفنگ دینا چاہتے ہیں کہ جی جنگ لگی کھڑی ہے, آپ آ جائیں, جیسے 2019 میں آپ نے دی بریفنگ اپنی اپوزیشن جماعتوں کو اور وہ آ گئے سارے جیسے تیسے آئے. اس وقت وہ آپ کی لیجیٹمیسی کو کوشچن کرتے تھے لیکن وہ آ گئے اس وقت, انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں. اس میں اور آج کے دن میں بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت اور آج کے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طریقے سے آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ابھی کل پرسوں پریس فریڈم ڈے وہ اس میں آپ لوگوں کی کیا ریٹنگ ہوئی ہے؟ اس میں آپ لوگوں کو 6 پوائنٹس گرے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کتنے لوگوں کے اوپر آپ کے اپنے کتنے اینکروں کو انہوں نے یہاں سے آف ایئر کر دیا ہے, باقی چینلز کے کتنے لوگوں کو کر دیا ہے, فار واٹ؟ سو آپ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے سیاسی طور پہ آپ ان کو. دیکھیں یہ سیاسی حکومت ہے ہی نہیں, لیکن یہ سیاسی حکومت بھی نہیں ہے, یہ سیاسی حکومت نہیں ہے. اگر سیاسی حکومت ہوتی بہت پہلے یہ لوگ ڈیسیژن لے چکے ہوتے.
اپنی جگہ دیکھیں ڈفرینسز پولیٹیکل ڈفرینسز مانے نہ مانے پارلیمنٹ کی کمیٹیاں سینٹ کی کمیٹیاں ہر جگہ آپ انگیج بھی کرتے ہیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے سینٹ کے اندر قراردادیں ہوتی ہیں حکومت کی طرف سے قرارداد پیش آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں اس پریس بریفنگ میں چونکہ حکومت نے بلایا ہم جانا نہیں چاہتے مجھے فرق سمجھ نہیں آ رہا کہ باقی بہت ساری چیزوں میں میری نظر میں اگر آپ جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے اس میں ہوا ہے وہ سمپل یہ ہوا ہے چونکہ یہاں پہ ایک بریفنگ ہو رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے اور یہ ہم کریں گے رائے نہیں لی جا رہی وہ اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے اٹس ناٹ ٹو وے ڈسکشن اٹس جسٹ اے بریفنگ اینڈ ٹیلنگ یو کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں ٹو بی ویری آنےسٹ اگر آپ مطلب میں پرسنلی شاید اس کے حق میں نہ ہوں لیکن آئی کین سی وائی دے آر سیئنگ دیٹ تھنگ کیونکہ جس لحاظ سے جب آپ نے میری رائے کو شامل نہیں کرنا تو پھر مطلب میں آلریڈی آئی ڈو ناٹ انڈورس یو سو وائی شوڈ آئی بی سٹنگ دیئر اگر میں وہاں دیکھیں میں نے وہاں پہ سوال اٹھا دینا ہے اٹھائے نا یہ نہیں وہ نہیں میں نے سوال اٹھا دیا میں اٹھ جاؤں گا نہیں یہ تو یہی تو آپ کے کتنے اینکرز ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں آپ ایک سینیٹر ہیں مسئلہ یہ کہ جب ان میٹنگز جب ادھر عمر ایوب صاحب ان میٹنگوں میں جائیں گے سوالات پوچھیں گے ان کے سوال انہوں نے سوالات پارلیمنٹ میں کیے ہیں اس پارلیمنٹ میں ان سوالات کو ایڈریس نہیں کرتے انہوں نے کتنے سوالات کیے ان کے آپ ٹویٹس کر کے دیکھ لیں وہ ان کو سوال میں ایڈمٹ ہی نہیں کرتے وہ کہتے یہ سوال ایڈمٹ ہونے کے قابل ہی نہیں ہے